ان سب مقدس کتابوں میں جو زمانہ قدیم میں نامعلوم شخصیات کی لکھی ہوئی ہیں، رگ وید کا انداز یوں ہے کہ وہ کسی مقدس شخصیت کو منتخب کر کے ان کے اوصاف بیان کرتی ہے۔ یہ ذکر شاعری کی زبان میں مختلف ٹکڑیوں میں، جسے وہ آیات کی بجائے منتر کہتے ہیں۔ آقا کے بارے میں ذکر چاروں ویدوں میں ہے، تفصیلی ذکر چوتھے وید میں ہے، جو ہندوؤں کی سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وید اتر وید ہے، اور آقا کے بارے میں ساری کہانی، نشانیاں اور اس کی صفات پہ 14 منتر ہیں، جو اب بھی ہندو محنت سے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ حوالہ یاد رہے، مقدس اتھر وید، کانڈ 20 سوکت 127، منتر 1 تا 16۔ ترجمہ یوں ہے، منتر 1، لوگوں احترام سے سنو، نراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ نراشنس کے معنی ہے وہ انسان جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یعنی بین وہی مطلب ہوا جو عربی میں محمد کا ہے۔ ہم اس مہاجر امن پسند برادر کو 60,090 دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تمام مشرکین یہودی اور منافقین کو جمع کر کے اتنے ہی دشمن بنتے ہیں۔ منتر 2، اس کی سواری کا اونٹ ہوگا اور اس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا اور اس کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ آسمان کو چھوئے گی، پھر اتر آئے گی۔ منتر 3، اس نے صالح رشی، صالح محمد کے ہم معنی کو 100 اشرفیاں 10 بار، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی۔ وضاحت، 100 اشرفیاں مہاجرین حبشہ 101 ہو گئے، ایک عیسائی ہو گیا، باقی بچے 100۔ 10 بار اشرا مبشرہ، 300 گھوڑے جنگ بدر میں، 314 یا 314 میں سے 300 بچے، باقی شہید، 10,000 سپاہی فتح مکہ پہ ساتھ گئے۔ منتر 4، تبلیغ کر اے محمد، تبلیغ کر، جیسے چڑیا پکے ہوئے پھل والے درخت پہ چہچہاتی ہیں، تیری زبان اور تیرے ہونٹ کینچی کے دونوں پھلوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ قرآن کی قرأت کو چڑیوں کی مدح بھری لہن آور چہچہاہٹ کو کہا ہے، جو ہدایت اور تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ منتر 5، ہم کرنے والے اپنی ثنا اور عبادت کے ساتھ کبھی سانڈوں کی طرح جنگ پر جاتے ہیں، اور ان کی اولاد اپنے گھروں میں مامون رہتی ہے، جیسے گائے اپنے ٹھکانے پر۔ منتر 6، اے ریب، ہم معنی احمد، اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ کے یہ گایوں اور مالوں کی اساس ہے، اور اسے نیک صالح لوگوں تک پہنچا، جیسے بہادر نشانے پہ تیر مارتا ہے۔ منتر 7، وہ دنیا کا سردار دیوتا ہے، سب سے افضل انسان ہے، سارے لوگوں کا رہنما اور سب قوموں میں معروف، اس کی اعلیٰ ترین تعریف و ثنا گاؤ۔ منتر 8، اس مشہور شخص نے گھر کی تعمیر کے دوران حکومت اور عدالت ہاتھ میں لیتے ہی ہر جانب امن و شانتی قائم کر دی، اور یہ بات ہر شوہر اپنی بیوی سے ذکر کر رہا تھا۔ منتر 9، اس شہرت یافتہ شخص کی حکومت میں ایک بیوی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ میں کیا لاؤں، دہی، لسی یا کوئی اور نشاط انگیز مشروب۔ منتر 10، ایک پکا ہوا جو کا پودا زمین کے گھڑے سے نکل کر آسمان تک جاتا ہے۔ اس نیک نامی شخص کی حکومت میں انسان تقوی اور خیر کے اندر ترقی کرتا ہے۔ منتر 11، اللہ نے احمد کو جگایا، احمد کے لیے ہم معنی لفظ کا روم لکھا گیا ہے کہ 8، اور یہاں وہاں لوگوں کے پاس جا اور میری بڑائی بیان کر، نتیجتاً میں ہی غالب ہوں، میں تجھے ساری نعمتیں دوں گا۔ یہ یہاں پر سورۃ المدثر کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ منتر 12، اے گائیوں، اے گھوڑوں، اے انسانوں، ترقی کرو، بڑھو، فقیروں کا سہارا اور ہزاروں کی خیرات کرنے والا یہاں بیٹھا ہے۔ منتر 13، نہیں اے غالب رب یہ گایاں ہلاک نہ ہوں، اور نہ ہی ان کا چرواہا مرے، اور اے غالب رب ان کے دشمن اور ڈاکو ان پر غلبہ پائیں۔ منتر 14، ہم تعریفی کلمات اور نہایت عمدہ کلام سے بڑے ادب کے ساتھ ایک بہادر کے گن گاتے ہیں، تو خوشی سے ہمارے گیت قبول فرما، تاکہ ہم کبھی بھی ہلاکت یا خسارے میں نہ رہیں۔ یہ کل 14 منتر اتر وید کی 20 کانڈ کے 127 سوکت میں آتے ہیں۔ اس سوکت کو کستاب سوکت کہا جاتا ہے۔ ہندو اس کا آج بھی احترام اور اہتمام کرتے ہیں۔ اپنی مذہبی دھرماک مجالس اور تقریبات میں عموماً 17 سادھو باہم مل کر ان 14 مندروں کو دیر تک بار بار پڑھتے ہیں، گویا کہ ان چاروں ویدوں میں جہاں میرے آقا کا ذکر مبارک ہے، وہاں ان ویدوں کا دل ہے۔ اس دل میں ان کے سادھو اپنی زبان اور اپنی دھڑکن ملا کے صدقے خیر طلب کرتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں آقا نے فرمایا تھا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا بھری خوشبو آتی ہے۔ یہ مہکتی سندر خوشگوار ہوا سب ذکر آقا سے ہے، جو ہند کی تمام مقدس کتابوں کی روح ہے، اور روح کل تو خدا ہے، اللہ تو اللہ ہے، اسے جس نام سے پکارو وہ سنتا ہے، اس کو محبوب جس زبان میں ذکر بلند کرو وہ خوش ہوتا ہے، عنایت کرتا ہے۔ وہ ہے جو بے زبانوں کی زبان بھی سنتا ہے، وہ دلوں کے خیال پیدا ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، وہ ہے میرا اللہ۔ یہ کون ہے، کہاں ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر جوڑ بھی دیتا ہے؟ اس کی مقدس کتابوں کے بھیدی اپنی کتابوں کے بھید کھول کے بیٹھ گئے۔ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے زمانہ قدیم کے نامعلوم لکھنے والوں کی تحریریں محفوظ تھیں،
کلام حیرت انگیز تھا۔ پہلی بار جیسے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کے راجہ بھوج اچھلا تھا، اس سے بھی 10 گنا زیادہ وہ ایک قدیمی خستہ درختوں کی چھال پہ لکھی مقدس کتاب بھوشیا پران کی تحریر دیکھ کے سٹپٹا گیا۔ زمانہ قدیم کی لکھی وہ مقدس کتاب اسی راجہ بھوج کا وہی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھنے کا واقعہ لکھ کے بیٹھی تھی۔ ہائیں، واقعہ اب ہو رہا ہے، لکھا یہ ہزاروں سال پہلے کس نے؟ اسکرپٹ پہلے آتا ہے، سٹیج بعد میں سجتا ہے۔ واقعہ اپنے سمے پہ ہوتا ہے جیسے لکھا گیا ہو۔ واقعہ وہی، پورا پڑھو۔ بھاگوت پران اسکدد ودیانے شلوک، یہ لکھا تھا اس میں۔ یہ آخری پیغمبر انتم راشی کا معجزہ ہے جسے کلکی اوتار کا نام دیا گیا ہے، یعنی آخری نبی۔ ان کے کئی نام بتاتے ہیں۔ سروانما، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جو امن والے شہر شمبل گرام میں برہمن منت مذہبی پیشوا کے گھر پیدا ہوگا۔ ان کی تاریخ پیدائش 12 بیساکھ 628 بکرمی سال ہوگی۔ حساب لگانے سے یہی 12 ربیع الاول 570 بنتا ہے۔ دن سوموار ہوگا، والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ ان کا نام وشنو ویش عبداللہ اور ماں کا نام سومتی آمنا ہوگا۔ وہ بھی اس کی کم عمری میں مر جائیں گے۔ سالم دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا۔ شادی کا کام ایک چچا اور 3 بھائی سر انجام دیں گے۔ ایک پہاڑی کے غار میں وہ جائے گا، وہ فرشتے سے علم پائے گا، اس کی دعوت پر ایذا پہنچائی جائے گی، وہ ہجرت کرے گا، وہ پھر اپنا شہر فتح کرے گا۔ کل کی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا جس پہ سوار ہو کے وہ 7 آسمان کی سیر کرے گا۔ وہ تلوار اٹھائے گا اور شیطانوں اور بے دینوں سے لڑائی کرے گا، جیتے گا۔ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے کی پوری تفصیل جامع اور مفصل، اور حیرت کی بات ہے یہ ساری باتیں اب یہ اس مقدس پران ہوشیار اور بھگوت پران میں موجود ہیں۔ 18 کتابیں ہیں ہندو پرانوں کی۔ یہ بھوشیا پران آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے 3 کھانڈ کی 3 سرگت، جسے پرتی سرگ کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صاف اور صریح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ آج بھی اسی طرح صحیح و سالم لکھی ہوئی ہیں، اور آج کے پنڈت بھی انہیں پڑھ کے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اس سرگ میں یہ سب باتیں کتاب میں منتر 5 سے 8 میں درج ہیں۔ یہ قصہ قدیم مقدس کتابوں سے لے کر ویدوں کے جدید زبانوں میں مصنف مہر ویاس کے ایک مکاشفے پہ مبنی ہے۔ مہر ویاس جی لکھتے ہیں، راجہ بھوج کی حکومت سے ہزاروں سال پہلے اس کا پورا نام، پتہ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھنے کے واقعے کو ہونے سے ہزاروں سال پہلے دیکھ کے لکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک غیر آریائی معلم جو محمد کے نام سے معروف ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ عربی ہے۔ راجہ بھوج اس عظیم شخصیت کے احترام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سواگت کے لیے اٹھتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، غلام بن کے عجز سے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ پہ سلام، اے نسل انسانی کے فخر، اے شاہ عرب، شیطانوں کو مارنے والے، بہت سی قوتوں والے۔ پران بھوشیا میں اس نبی آخر کی دیگر نشانیوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کے 4 خلیفہ ہوں گے، 12 بیویاں۔ راجہ بھوج نے تو یہ ساری اپنی کہانی قدیمی مقدس کتاب بھوشیا پران سے پڑھی۔ شک سارے جاتے رہے، راج پاٹ چھوڑا اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے ماہل کامل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا لال پتھر کا محل ویران ہو گیا، رانیاں لپک لپک کے اسے روکیں، اس کے وزیر، مشیر، نوکر، چاکر، غلام بادیاں روئیں، راجہ نہ جاؤ۔ راجہ اب راجہ کہاں رہا تھا؟ وہ تو چاند کے 2 ٹکڑے آسمان پہ دیکھ کے ماہ کامل کی چاندنی بن گیا تھا، اندر سے باہر سے دھل کے آقا کے نور کا پرتو ہو گیا تھا۔ وہ تو تاجور نہ رہا تھا، سر پہ رکھا تاج اتار کے رکھ دیا تھا، شاہی پوشاک کی جگہ فقیرانہ گڈڑی پہن لی، 4 گھوڑوں والی چمکتی چم بھگیوں اور قوی مضبوط رتھوں کو چھوڑ کے ایک بانس پہ 2 لنگوٹ لٹکا کے وہ سمندر کے کنارے پچھم کی طرف نکل گیا۔ اللہ جانے اس نے سمندر پار کہاں سے کیا بھی یا نہیں۔ تاریخ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ راجہ راج پاٹ چھوڑ کے آقا کا غلام بن کے پھر کبھی اپنی راج دہانی نہیں آیا۔ اس کی کہانی ڈاکٹر کمار کانت تیواڑی نے اپنی کتاب انتم راشی میں لکھی ہے، اور انہوں نے پنڈت دھرم ودیا پاتھائی کی کتاب انتم ایشور دوت مطبوعہ دریا گنج دہلی 1927 کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس سارے قصے کی جڑیں آج بھی ہندوؤں کی 4 مقدس ویدوں میں موجود ہیں۔ ان 4 ویدوں کے نام ہیں رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ وقت اور جگہ پہ حکمرانی اللہ کی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کون سی جگہ پہ کب کون سا واقعہ ہونا ہے، کسے یاد رکھا جانا ہے، کسے یاد رکھنے کے لیے حوالہ بننا ہے۔
جب آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں چند ہفتے رہ گئے تو ایک سر پھرے ہاتھی والے کی مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کا منظر لکھا گیا۔ وہ منظر بھی کہ جب ہاتھی والا لشکر مکہ پہ چڑھائی کے لیے مکہ کی حدود میں پاؤں رکھے تو سمندر سے پرندوں کے غول آئیں، ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں ہوں، تیز ہوا کے جھکڑ چلیں، پرندوں کی گرائی ہوئی ایسی تیز رفتاری سے مکہ پہ حملہ کرنے والے لشکر پہ برسیں کہ سارا لشکر کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو جائے، کھال ادھڑ جائے، لوگوں کی جسم سے ہاتھ پاؤں جھڑ جائیں، ادھر کنکر لگے کھال سے گزر جائے۔ ایسے گستاخ لوگ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ ایسا ہی ہو گیا، وہ واقعہ یاد رہ جانے والے تھا۔ اس یاد سے دو نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا گھر لاوارث نہیں۔ ایسے گستاخ لوگ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ ایسا ہی ہو گیا، وہ واقعہ یاد رہ جانے والا تھا۔ اس یاد سے دو نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا گھر لاوارث نہیں، خدا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دوم یہ کہ اس گھر کی طرف سارے جہاں کو موڑنے والے کی آمد ہے۔ ہاتھی والے کا نام ابرہہ تھا۔ وہ یمن کا عیسائی حکمران تھا۔ یمن میں اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا اور سوچا کہ سارے عرب کو اس کلیسا کی طرف لائے۔ عرب والے تو مکہ میں بنے کعبہ کی طرف طواف اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے عربوں کا رخ موڑنے کی خاطر کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر یمن سے نکلا۔ صنعا سے براستہ خصم طائف پہنچا اور مکہ سے چند میل دور معمر پہ آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ابرہہ سے پہلے یمن میں یمنیوں کی حکومت تھی، 115 قبل مسیح سے 525 تک۔ پرانے وقتوں میں یمن کا حکمران تبا کہلاتا تھا۔ شہر سے حضر موت تک علاقے کو یمن کہتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا۔ صنعا اور زبید، تعز اور عدن اس کے معروف شہر تھے۔ زمانہ قدیم میں وہاں لوگوں نے 70 وادیوں میں بارش کے پانی کو ایک جگہ روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی، صدمہ عرب، حاجتوں کی دیوار۔ اس میں 20 دروازے لگائے، ایک بڑا ڈیم بنا لیا۔ 800 قبل مسیح کی بات ہے یہ۔ اس ڈیم سے آپ پاشی کے لیے نہریں نکالیں، اپنے کھیتوں کو سیراب کیا، انگور اور زیتون کے باغ لگائے، پھول اور اناج سے وہ لوگ مالا مال ہو گئے۔ کہتے ہیں یمن کے باغوں میں پھل اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ان باغوں کے اندر سے ایک عورت سر پہ خالی ٹوکری رکھ کے نکلتی تو ایک سرے سے چلتی جب دوسرے سرے تک پہنچتی تو عجیب واقعہ ہوتا۔ کسی پھل کو ہاتھ بھی نہ لگاتی تو گھنے پھلدار درختوں کے نیچے سے گزرتے اس کے سر پہ رکھی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول تھا، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، خوشحالی تھی۔ یہ سبا بن یارب کے زمانے کا تھا۔ پھر وہ ناشکرے ہو گئے۔ اللہ نے پانی کو روک کے رکھے کھڑے بند میں چوہے چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں چوہوں کے بل عمرو بن عامر لخمی جو قوم سبا کا امیر تھا اسے نظر آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب صدمہ عرب کا قائم رہنا مشکل ہے۔ ڈیم کے بند ٹوٹے تو اس کے گردا گرد نشیب میں کھڑی کھیتیاں، باغ، باغیچے، بستیاں، گھر، گلیاں، بازار سب کچھ بہہ جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں یمن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس کی بیوی طریفہ بنت خیر حمیریہ کہانہ تھی۔ اس نے حساب لگا کر اپنے میاں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ علاقہ عنقریب تباہی ہو جائے گا۔ کہانہ بیوی کی بات سن کے اس کے کان تو کھڑے ہوئے تھے، مگر جب اپنی آنکھوں سے بند کی دیوار میں چوہوں کے بل دیکھے تو سمجھ گیا اب یہ علاقہ نہیں بچتا۔ بندہ چالاک تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ دل کی بات سچ لوگوں کو بتا دے گا تو شور مچ جائے گا۔ اس نے اپنی آپ چھوڑے جانے والی زمینوں، فصلوں اور گھروں کا کچھ معاوضہ بھی نہ ملے گا۔ اسے اپنی چھوڑی جانے والی زمینوں، فصلوں، باغوں اور گھروں کا کچھ معاوضہ بھی نہ ملے گا۔ اس نے ایک سازش تیار کی، اپنے ناسمجھ بیٹے کو بلا کے کچھ سکھایا۔ اسے کہا کہ لوگوں کے سامنے میں کسی بات پہ تمہیں ڈانٹوں گا اور ایک تھپڑ ماروں گا تمہیں، جواباً تم بھی میرے ایک تھپڑ رسید کر دینا۔ منصوبے کے مطابق جب لوگوں کے روبرو اس کے بیٹے سے یہ گستاخی ہوگی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب میں اس علاقے میں نہیں رہ سکتا جہاں اولاد اپنے باپ کی بے ادبی کرے۔ میں یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے باغ، میری زمینیں، میری حویلیاں کسی نے خریدنی ہے تو خرید لے۔ میں جا رہا ہوں یمن چھوڑ کے۔ پہلے تو لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ ڈٹا رہا تو لوگوں نے سوچا کہ اونے پونے داموں اس کی جائیدادیں خریدیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نے سب کچھ بیچا اور اپنے خاندان کو لے کر ترک سکونت اختیار کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی اور قبائل بھی نکل پڑے۔ اوس و خزرج کے قبیلے جو خاتون کیلا کی اولاد تھے وہ بھی نکل پڑے۔ کئی مقامات سے ہوتے ہوئے یہ قبائل عرب کے مختلف مقامات میں فروخت ہو گئے۔ اوس و خزرج یثرب میں جا ٹھہرے، خدا مکہ میں رک گئے، کچھ از سراتا میں ٹھہر گئے، کچھ از عمان میں۔ 4 قبائل شام کی طرف نکل گئے۔ ان میں خم، جزام، عاملہ اور غسان کے قبیلے تھے۔ پھر صدمہ عرب کے بند ٹوٹ گئے، سیلاب آیا، یمن کی بستیاں، فصلیں اور باغ تباہ ہو گئے۔
سیل و عرم سے بہت سے لوگ ڈوب گئے، بستیاں اجڑ گئیں، لوگ متفرق ہو گئے، بہت سے لوگ ادھر ہی گئے جدھر ان کے پہلے جاننے والے گئے تھے۔ جو یمن میں نسبتاً اونچائی پہ آباد تھے وہ رکے رہے، یمن میں ٹھہرے رہے۔ لوگوں میں 6 قبائل تھے جو بدستور یمن میں مقیم رہے۔ یہ قبائل تھے مزجہ، انمار، عشری، ججیلہ اور حمیر۔ یمن کے انہی قبائل میں سے کچھ حکمران بھی تھے۔ ایک ان میں سے ربیعہ نصر تھا، وہ یمن کا بادشاہ تھا، اسے تبع یمن کہا جاتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا، پریشانی سے اٹھتے ہی اپنے کلمروں سب کاہن، ساحر، قیافہ شناس اور نجومی دربار میں طلب کیے۔ کہنے لگا میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے، بہت مضطرب اور بے چین ہوں، مجھے تعبیر بتاؤ۔ تعبیر کہنے والے بولے حضور خواب سنائیں۔ بادشاہ بولا اگر میں خواب سنا کے تعبیر سننے لگا تو میری تسلی نہ ہوگی، مجھے میرا خواب بھی تم سناؤ، تعبیر بھی کہو۔ ایک درباری بولا بادشاہ سلامت، اگر آپ کا ارادہ یہی ہے تو پھر شق و ستیح کو طلب کیجیے، اس کے پاس ہر سوال کا جواب اور جواب کا سوال ہے۔ شق اور ستیح کو دربار میں طلب کیا، ستیح پہنچ گیا، بولا بادشاہ سلامت، آپ نے آگ کا لاؤ دیکھا ہے، آگ تاریکی سے نکل کے عرضی روح کو ہڑپ کر رہی ہے، اس کی روشنی تہاموں میں پھیل گئی۔ بادشاہ بیٹھا بیٹھا اچھل کے کھڑا ہو گیا، بولا صحیح کہتے ہو، اب تعبیر بتاؤ۔ ستیح کہنے لگا بادشاہ سنگلاخ وادیوں کے درمیان عرضی روح کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے علاقے میں حبشی غالب آ جائیں گے، ابین تادرش ان کا قبضہ ہوگا۔ بادشاہ سٹ پٹایا، بولا بڑے دکھ کی بات ہے، یہ کب ہوگا، میرے عہد میں یا میرے بعد؟ ستیح نے تسلی دی نہیں بادشاہ، ابھی نہیں، 60 یا 70 سال بعد۔ بادشاہ نے پوچھا ان کی حکمرانی سدا رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ستیح کہنے لگا ختم ہو جائے گی، 70 سال بعد کچھ قتل ہو جائیں گے، کچھ فرار۔ بادشاہ پوچھنے لگا ان سے نبرد آزما کون ہوگا؟ ستیح نے کہا عدن کا ارمزی یزن حملہ آور ہوگا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال دہرایا، پھر وہی حکمران رہیں گے یا ان کی حکمرانی بھی ختم ہو جائے گی؟ ستیح نے کہا ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ کون ختم کرے گا ان کی حکمرانی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ستیح نے کہا ایک پاکباز اللہ کا پیغمبر جس پہ خدا کی طرف سے وہی آتی ہوگی۔ بادشاہ حیران ہوا، بولا یہ نبی کس قبیلے سے ہوگا؟ ستیح نے کہا غالب بن فہر کے خاندان سے، اور قیامت تک ان کی قوم پھر یمن پہ حکمرانی کرے گی۔ بادشاہ چنبے سے بولا قیامت کیا چیز ہے؟ ستیح نے کہا جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہیں دنیا نے ختم ہونا ہے؟ بادشاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جی بادشاہ سلامت، ہر شے ختم ہو جائے گی، اگلے پچھلے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، نیک سرخرو ہوں گے اور بدکاروں کو سزا ملے گی۔ بادشاہ نے پوچھا جو تو کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ ستیح نے کہا شام کی سرخی، رات کی تاریکی اور چاند کی روشنی کی قسم، جو کہا ہے حق سچ ہے۔ بادشاہ ساری باتیں سن کے خاموش ہو گیا، شک کہن بھی آ گیا۔ بادشاہ نے ستیح کی بتائی ہوئی باتیں اخفا رکھیں اور اسے کہا میرا خواب بتاؤ۔ شک نے بھی ایک قسم کھائی اور کہا بادشاہ آپ نے ایک بڑی آگ دیکھی ہے جو ہر زندہ کو کھا جاتی ہے۔ پھر اس نے تعبیر بتانا شروع کی، وہ بھی کم و بیش وہی تھی جو ستیح نے بتائی تھی۔ دونوں کہانوں سے اپنے خواب کی ایسی تعبیر سن کے بادشاہ کا مزید بادشاہی کرنے کو جی نہ چاہا۔ جس دنیا نے ایک دن فنا ہو جانا ہے اس پہ حکمرانی کیوں کروں؟ جب ہر شے کا ایک دن حساب دینا ہے تو کس شے کا حصول کیوں چاہوں؟ اس کے سینے میں مہاتما بدھ کا دل دھڑکنے لگا، دل پہ گہرا اثر ہوا۔ اپنے بال بچوں کو شاہ صابور بن خزا کے نام مکتوب دے کر عراق کی طرف بھیج دیا۔ اس نے انہیں ہیرا میں آباد کیا، خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں ریگستان میں گم ہو گیا۔